رات کی نیلی خاموشی میں پرانا بنگلہ دور سے ہی کسی بھورے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ ٹوٹے شیشوں سے چمکتی ہلکی روشنی، بوسیدہ دیواروں کی سیلن اور ہوا میں بسی پرانی نمی، جیسے یہ عمارت خود سانس لے رہی ہو۔ مشہور فوٹوگرافر احمد اور اس کا معاون ریحان اسی عمارت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ریحان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احمد مسکرا کر بولا، ڈراؤنی جگہوں پر ہی سب سے خوبصورت تصویریں بنتی ہے ریحان، چل دیکھتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ دیواروں پر مختلف سائز کے آئینے لگے تھے، کچھ ٹوٹے، کچھ دھند سے بھرے، اور کچھ اتنے صاف کہ دیکھنے والا اپنے ہی عکس سے ڈر جائے۔ احمد نے کیمرہ سنبھالا اور پہلا شٹر دبایا۔ کلک! فلیش کی روشنی آئینے پر پڑی تو کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ تصویر دیکھی گئی تو دونوں کے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ ریحان نے سہم کر کہا، یہ کون ہے؟ ہم تو دو ہی تھے نا؟ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، شاید لائٹ کا فریب ہے، چلو اگلی تصویر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ تصویریں لیتے گئے وہ دھندلا سایہ صاف ہونے لگا اور ہر بار وہ کچھ قدم قریب آتا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر آندھی کے جھونکے دروازوں کو ہلا رہے تھے۔ احمد اور ریحان لیپ ٹاپ پر تصویریں دیکھ رہے تھے۔ زوم کرتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سایہ اب بالکل واضح تھا، ایک لمبا شخص سیاہ لباس میں، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ، اور اس کی آنکھیں سیدھی کیمرے کے آر پار دیکھ رہی تھیں۔ ریحان کی آواز کانپ گئی، سر، یہ تو لگ رہا ہے جیسے وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہو۔ احمد نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، کمرہ خالی تھا، بس ہوا کی سانسیں اور بوسیدہ پردوں کی سرسراہٹ۔ اگلی احمد آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ آئینے میں دکھنے والا چہرہ اس کی نقل نہیں کر رہا تھا۔ آئینے والا احمد آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، پھر وہ مسکراہٹ اپنی جگہ جم گئی۔ آئینے کی سطح پانی کی طرح لرزنے لگی۔ ریحان! احمد چیخا۔ ریحان دوڑتا ہوا آیا اور رک گیا۔ آئینے کے اندر احمد کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، وہی تیسرا شخص۔ احمد پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ شیشے کے اندر دھس گئے۔ ریحان چیخا، سر باہر آ جائیں! لیکن دیر ہو چکی تھی۔ آئینہ لرز کر پرسکون ہوا اور اب احمد اس کے اندر تھا۔ آئینے کے باہر وہ تیسرا شخص کھڑا تھا، احمد جیسا چہرہ مگر آنکھیں خالی، جیسے زندگی چھین لی گئی ہو۔ ریحان پیچھے ہٹتا گیا۔ پورے کمرے کے آئینے ایک ساتھ کھلنے لگے۔ ہر آئینے میں احمد قید نظر آ رہا تھا، کہیں وہ مدد مانگ رہا تھا، کہیں دیوار پر ہاتھ مار رہا تھا، اور کہیں اس کا چہرہ آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ریحان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ اسی لمحے ایک سرگوشی سنائی دی، اب تیری باری ہے۔ ریحان نے مڑ کر دیکھا، احمد، یا شاید وہ جو اب احمد بن چکا تھا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو اب اگلا شرط لیتے ہیں۔ روشنی بجھ گئی اور بنگلہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ریحان پیچھے ہٹتا گیا۔ 2 دن بعد پولیس کو وہی بنگلہ خالی ملا۔ ٹیبل پر ٹوٹا ہوا کیمرہ رکھا تھا جس میں آخری تصویر میں احمد اور ریحان مسکرا رہے تھے، اور ان کے درمیان وہی تیسرا شخص موجود تھا۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا، وہ براہ راست دیکھنے والے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تمہاری عکاسی کی باری ہے۔